صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ منچ پر موجود مبلغین کی انشاءاللہ ہم گفتگو بھی سنیں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا۔ ماشاءاللہ فراز مدنی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں۔ آصف اقبال مدنی صاحب مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ مرحبا مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، مرحبا زید بھائی مرحبا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ آئیے جی کاشان بھائی، ماشاءاللہ، السلام علیکم، کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ 15 سوما یہ میلاد شہ ابرار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اگر سابقہ زمانے کے یہودی جادو کی بجائے ایمان و تقوی کی روش اختیار کرتے اور زمانہ نبوی کے مخاطب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاتے تو اللہ کے ہاں ان کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ اگر یہ حقیقت کو جانتے تو کبھی بھی آخرت پر جادو کو ترجیح نہ دیتے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی اس اصطلاح سے واقف تھے۔ ایک دن یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر آپ نے فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا، اور یہ تاکید بھی کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمہ تن گوش ہو کر توجہ کے ساتھ سنو، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت نہ رہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے، اور جو یہودی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہم بات نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنا یہ فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول، بعض یہودی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے تھے، اس پر مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین اپنی خیرخواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں، تم سے حسد کی وجہ سے دونوں ہی یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی رحمت خداوندی پر حسد کی وجہ سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور خداوند کریم نے نبوت اور ختم نبوت کے ساتھ اپنے نبی پر اپنا فضل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے والا قرآن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی بات، حضور کے گیسوں کی بات، حضور کے سینے کی، حضور کے مبارک ہاتھوں کی، حضور کے قدم جہاں لگ جائیں ان کی بات کرنے والا رب کا پیارا قرآن ہے۔ اللہ کرے ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ اگر قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے انشاءاللہ ہمارے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو دل میں عشق مصطفیٰ میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے دنیاوی معاملات بھی سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، ہمارے آخرت کے معاملات بھی انشاءاللہ سنور جائیں گے۔ یہ آخرت کے معاملات، دنیاوی معاملات کے سنورنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دل میں شوق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیدا ہوگا، یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ جن کے چہرے کی قسمیں اللہ قرآن پاک میں
یاد فرماتا ہے وہ مبارک چہرہ کیسا تھا، وہ مبارک زلفیں کیسی تھیں، وہ مبارک قدم کیسے تھے. یہ شوق انشاءاللہ دیدار کی طرف لے کر جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا دے. اللہ اکبر. اللہ نے کتنے افراد کو، کئی ایسے اولیاء اکرام، کئی ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. کسی کو حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کسی کو خواب میں بھی جلوے دکھائے گے. اور کئی ایسے افراد اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھے، جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. بس وہ تو یہی کہہ رہے ہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ابھی ہم زید بھائی کی طرف بڑھیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے. جی زید بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجیں اگر سلام تو بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل وسلم وبارک علیہ. زید بھائی اگر میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں تو آپ میری ریکویسٹ پر سلام اعلیٰ حضرت پڑھیں. آج ہمارے موضوع سے مطابقت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ پر ہم انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے. حضور کی مبارک آنکھیں ہیں، حضور کے لبھائے مبارک ہیں، دندان مبارک ہیں، حضور کے گیسو مبارک ہیں، حضور کا چہرہ مبارک ہے، حضور کے ہاتھ مبارک ہیں، حضور کے قدم مبارک ہیں. اگر آسانی ہو تو ورنہ آپ سلام علیہ. میں نے وہ موضوع دیکھا تھا کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، یہ پڑھیں گے آپ؟ پھر انشاءاللہ درمیان میں جو آپ فرما رہے ہیں اس کے مطابق چلیں ٹھیک اگر اجازت دیں آپ. صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. حسن ہے بے مثل صورت لاجواب،
ہو اپنا جواب میں فدا تم آگ ہو اپنا جواب پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں ارے تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب پلتے ہیں غم سے نکمے بے شمار پلتے ہیں غم سے نکمے بے شمار ارے ہے کہیں اس آسدانہ کا جواب ہے کہیں اس آسدانہ کا جواب روز محشر ایک تیرا آسرا روز محشر ایک تیرا آسرا سب سوالوں کا جواب لا جواب سب سوالوں کا جواب لا جواب سب سوالوں کا جواب لا جواب تم سے اس بیمار کو صحت ملے تم سے اس بیمار کو صحت ملے ارے جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب شور ہے لطف و عطا کا شور ہے لطف و عطا کا شور ہے مانگنے والا نہیں سنتا جواب مانگنے والا نہیں سنتا جواب ہے حسن محو جمال روئے دوست ہے حسن محو جمال روئے دوست اے نکیر اس سے پھر لینا جواب اے نکیر اس سے پھر لینا جواب اے نکیر اس سے لینا پھر جواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لا جواب خوب رویوں میں نہیں تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہی یقین کریں لاجواب ہے. بحمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہی ایسا ہے. حضور کی
تخلیق ہی ایسی فرمائی ہے. جبھی تو حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں, کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جیسے آپ چاہتے گے, ہمیں تو یوں لگتا ہے یا رسول اللہ جیسے جیسے آپ چاہتے گے ویسے آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس ادا کی بھی بات کی جائے, جس ادا کی بھی بات کی جائے وہ نرالی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدرت کا کرشمہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا, اور جو قدرت کا شاہکار ہے ان میں پھر کوئی عیب نہیں رکھا اللہ پاک نے, ہر عیب سے مبرہ اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے. جبھی تو سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب, سر مبارک سے, سر مبارک کے بال مبارک سے پاؤں کی تلیوں مبارک تک کی ہر ادائیں لاجواب ہیں. یہاں تک کہ حضور کی تلیاں جہاں لگ جائیں وہ جگہ بھی لاجواب ہے, جہاں حضور گزر جائیں وہ جگہ لاجواب ہو جاتی ہے, وہ فضا لاجواب ہو جاتی ہے, جہاں حضور تشریف فرما ہو وہ جگہ بھی بڑی مبارک ہو جاتی ہے. جن سے حضور گفتگو فرما دیں, وہ جن سے گفتگو ہو جائے اور ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہوں, ان کا بھی انداز ہی نرالا ہے, وہ بھی لاجواب ہے. یوں کہہ لیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہے نا, جس چیز کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہوئی ہے وہ لاجواب ہی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر ایک قطرے کی ہی مثال لے لے, قطرہ, پانی کا قطرہ کیا اہمیت رکھتا ہے, لیکن اگر یہی قطرہ سمندر میں ہو تو اب اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا, اب اسے سمندر کہا جاتا ہے. کیونکہ بلا تشبیہ میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ نسبت اس کی سمندر کے ساتھ ہو چکی ہے. اللہ اکبر. تو جن چیزوں کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو وہ نرالی ہو جائیں تو خود ذات مصطفیٰ میں اللہ نے کتنے کمالات رکھے ہیں, خود ذات مصطفیٰ میں اللہ نے کیسی برکات رکھی ہیں, خود ذات مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال رکھا ہے. اوروں پر اگر حضور شفقت فرمائے تو ان کے حسن تو بالے ہو جائیں تو خود حضور کے حسن کا عالم کیا ہوگا, حضور کے چہرے کی تابانیاں کیسی ہوں گی. میں چاہوں گا آصف بھائی حضور کی حسن کی بات چلی ہے تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کا حسن بے مثال تھا, بے مثال تھا. واہ واہ. تو ایک جملے میں تو بات یوں کی جا سکتی ہے جی, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن جمال کو قرآن مجید سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سبحان اللہ. تو وَالضُّحَىٰ جو ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حضور کا جو چمکتا چہرہ ہے اس کی قسم. سبحان اللہ. تو جن کے چہرے کی قسم رب العالمین یاد فرمائے. اور وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تو لیل کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد حضور کی مبارک زلفیں ہیں. واہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو جس نے دیکھا اس نے اپنی طاقت کے مطابق اسے بیان کیا. اور کئی صحابہ کرام تو وہ تھے جن سے جب پوچھا گیا کہ حضور کا حسن کیسا تھا تو انہوں نے کہا ہم تو صحیح طرح دیکھ ہی نہ سکے. اللہ اکبر. ہم تو دیکھ ہی نہ سکے, ٹکٹکی باندھ کر ہم دیکھ نہ سکے. نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے حسن ایسا تھا کہ ہم جو ہے وہ نگاہیں جھکا لیا کرتے تھے. تو جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو ہے وہ کسی نے کہا وہ چاند ہیں, کسی نے کہا وہ سورج ہیں, کسی نے کہا کہ وہ ایسے ہیں جیسے چاند کے گرد ایک ہالہ ہوتا ہے. حضور کے چہرے مبارک کے گرد بھی ایک ہالہ, ایک روشن دائرہ ہوتا تھا. کسی نے کہا کہ وہ اگر دیوار کی طرف رخ کر لیتے تو دیوار روشن ہو جاتی. کسی نے کہا کہ وہ گفتگو کرتے تو منہ سے نور نکلتا. تو یوں جس نے دیکھا اس نے اپنی حیثیت سے اسے بیان کیا. اور آپ نے جو شعر پڑھا ہے
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر ہم مدنی چینل پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس پر شفاء و سقام کے اندر امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال قائم کیا کہ حضرت حسان بن ثابت نے یہ کیسے کہا کہ آپ سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ حسان بن ثابت تو عرب کی زمین سے باہر نکلے نہیں، تو انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ ہو سکتا ہے کسی اور زمین میں جو ہے وہ کوئی اور حسین ہو۔ تو اس سوال کو قائم کر کے آپ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اید الحسان بروح القدس، کہ یا اللہ حسان کی روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے سے مدد فرما۔ تو جبریل امین وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق کو مغرب کو چھان کے دیکھا ہے، قلبت مشارق الارض و مغاربها لم اجد مثلک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق مغرب کو چھانا ہے، اور امام اہل سنت نے اس کو بیان بھی کیا۔ اب یہ دیکھیں کہتے ہیں مشرق مغرب چھان ڈالے، لیکن آپ جیسا نہیں پایا۔ آپ یہاں یہ دیکھیں کہ حضرت حسان تو چلو نہیں گئے عرب سے باہر، لیکن حضور نے دعا تو کی ہے کہ اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ گویا کہ جبریل امین نے ان سے فرما دیا کہ حسان تم تو نہیں گئے لیکن میں نے تو دیکھا ہے، اے حسان تو کہہ دے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تو حضور جیسا حسین کسی نے نہیں دیکھا۔ میں چاہوں گا اگر زید بھائی یہاں پر وہ شعر امام اہل سنت کا شامل کر دیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ بولے سدرہ والے یہی بولے سدرہ والے چمنے جگان کے تھالے، چمنے جگان کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ حضور کا چہرہ کیا تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا۔ چاند کی طرح۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کسی دیوار کے سامنے جاتے تو وہ دیوار روشن ہو جاتی۔ کیا بات۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اگر چاند کے سامنے ہوتے یا سورج کے سامنے ہوتے تو ان دونوں کے نور پہ حضور کا نور غالب آ جاتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے چاندنی رات میں 14ویں کی رات کو میں نے چاند کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ حضور نے سرخ حلہ جبہ پہنا ہوا تھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، اور میں غور کر رہا کہ زیادہ حسین کون ہے؟ کہتے ہیں میرے نزدیک حضور زیادہ خوبصورت ہیں، چاند زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ حقیقت بین تھے، وہ انہوں نے کوئی یہاں کوئی تصور پیش نہیں کیا، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ چاند کی چاندنی کا جو عروج ہوتا ہے وہ 3 دن ہوتا ہے، 13 14 15، اس کے بعد اس کا عروج ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ چاند ایسا ہے کہ اس کا عروج ہی عروج ہے۔ چاند گھٹتا ہے لیکن یہ بڑھتا ہے۔ چاند جسموں کو روشن کرتا ہے، یہ دلوں کو روشن کرتا ہے۔ چاند اجسام عالم کو روشن کرتا ہے، یہ عالم ایمان کو روشن کرتے ہیں۔ تو آپ غور کریں چاند کو گرہن لگتا ہے اور یہ گرہن لگنے سے پاک ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے اور جی تو ان کا نہیں بھرا، بس ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھا، بس جتنا وہ دیکھ سکے انہوں نے اپنی جو ہے وہ عقیدتوں کا خراج
پیش کیا ہے اس سے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا تھا۔ ایک واقعہ آخر میں شامل کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے باغات میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک قافلے سے ملاقات ہوئی، تو وہ قافلے والوں سے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا ان کے پاس ایک اونٹ ہے، وہ بڑا اچھا آپ کو لگا، حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیچیں گے۔ کتنے کا؟ کہا اتنے سا، یعنی اتنی مقدار میں کھجوریں ہوں گی، وہ کئی من اس کا حساب ہے، تو اتنے میں ہم آپ کو جو اونٹ بیچ دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ابھی تو ساتھ نہیں لایا معاوضہ، قیمت نہیں لایا ساتھ، تو میں اپنے شہر پہنچوں گا تو میں قیمت بھجوا دوں گا۔ اور حضور اس اونٹ کی مہار پکڑ کے آپ تشریف لے گئے۔ اچھا، لوگ جب تک آپ کو دیکھتے رہے چپ رہے، لیکن جیسے حضور نظروں سے اوجھل ہوئے تو بعض نے یہاں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا نام۔ کتنے کا؟ نام۔ کتنے؟ اتنے کا بیچو گے؟ نام۔ یعنی وہ حضور کو دیکھتے رہ گئے، ہاں ہاں کرتے چلے گئے، اور کیوں؟ حضور کے حسن میں گم ہو گئے، حضور کو دیکھنے میں گم ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی ایک اجنبی آیا اور تمہارا اونٹ لے کے چلا گیا، تم اسے پہچانتے نہیں ہو؟ قافلے میں شریک خاتون تھیں، وہ کہنے لگیں کہ بھائی اگر میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اگر وہ نہیں آئے تو قیمت میں دوں گی۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کہیں سے گزرے تو ایک خاتون نے دیکھا، پوچھا یہ اتنا خوبصورت نوجوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا مسلمانوں کے ایک عالم ہے۔ یہ سنا تو وہ خاتون بے ہوش ہو گئی۔ اب لوگ اسے ہوش میں لائے، پوچھا ہے خاتون بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کہا میں نے ان کو دیکھا تو میں بے ہوش ان کو دیکھ کے نہیں ہوئی، میں تو یہ سوچ کے بے ہوش ہو گئی کہ چھوٹے محمد اتنے خوبصورت ہیں تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ہی ایسا عطا فرمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جس نے دیکھا ہے نا حضور کو، جس نے دیکھا ہے پھر وہ کہنے پر مجبور ہوا ہے، بلکہ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کے اظہار کے لیے معجزات نہ بھی دکھاتے، کہ حضور علیہ السلام بطور دلیل اپنے نبی ہونے کے لیے بطور دلیل جن معجزات کا ظہور فرمایا، کہا اگر نہ بھی دکھاتے نا، حضور کا چہرہ ہی اتنا پیارا تھا اور اللہ نے حضور کو حسن ہی اتنا پیارا، اتنا عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً سچے نبی ہیں۔ آپ کئی ایک صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں کہ جنہوں نے دیکھا اور پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی کیفیت دیکھیں۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی کیفیت دیکھیں۔ دیگر صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا پھر بس دیکھتے ہی رہے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ نے حسن میں اتنا کمال رکھا ہے، اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی بات اگر کریں، فراز بھائی، حضور کا جسم بھی تو لاجواب ہے نا، جس میں اثر ہے، جسم مبارک ہے، جسم پیارا ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی تخلیق انسانی کا جہاں قرآن میں ذکر کیا، اس کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی جو عام انسان ہے اس کی تخلیق بھی ایسی لاجواب ہے کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، برکت والا ہی ہے وہ رب جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والی ذات ہے۔ تو اب فراز بھائی اس کو بھی ایڈ اگر ساتھ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق پر 4 قسمیں یاد فرمائی ہوئی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا۔ یہاں تو اس سورہ 3 کا جو آپ نے ذکر کیا، وہاں تو اس تخلیق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مختلف چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی ہیں، لیکن سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تخلیق کا ذکر فرمایا کہ انسان کس طرح ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جاتا ہے، وہ زیادہ تعجب خیز ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر اس کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو جب عام انسان کی تخلیق ایسی ہے کہ جس کے بارے میں رب خود فرما رہا ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ہم جتنے بھی حسن کی بات کرتے ہیں وہ حسن اتنا ہے جتنا صحابہ پر ظاہر کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے جیسے آصف صاحب نے فرمایا کہ جتنا صحابہ نے دیکھا، اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ یہ کہ جتنا ظاہر کیا گیا، کیونکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے
کہ پورا حسن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا ظاہر ہی نہیں فرمایا، فرمایا رفقا لنا، یہ ہم پر مہربانی کرتے ہوئے، کیونکہ اگر حضور کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہیں رکھتا تھا۔ یہ تو اتنا حسن ہے کہ جتنا ظاہر کیا گیا، جتنا صحابہ نے اپنی اپنی کیفیات کے مطابق دیکھا، اگر یہ مکمل طور پر ظاہر کر دیا جاتا تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی گئیں، اگر حضور کا مکمل حسن ظاحر ہو جاتا، مدانی کیا کیا کٹ جاتا، گردنیں تو ویسے ہی کٹتی تھیں، پھر کچھ بچتا ہی نہیں نا، پھر تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا۔ کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور پھر کمپیریزن اعلیٰ حضرت نے کیسا پیارا بیان کیا ہے کہ وہ مصر کی عورتیں تھیں، وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، یہاں تو عرب کے مردان ہیں اور وہ بھی گردنیں کٹانے کے تیار ہیں، وہ بھی حسن دیکھ کر نہیں، صرف نام پر جو ہے وہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے، جتنا بھی بیان کر دیا جائے، وہ کم اور کم ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو بہرحال جہاں تک جسم مبارک کی بات ہے تو اس کی بھی اپنی ہی تابانیاں تھیں، اور اتنا نرم اور ملائم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک تھا، کیونکہ جسم کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک تو اس کے گورے پن سے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے سفید رنگ سے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سفید رنگ تو وہ ہوتا ہے جو حد اعتدال سے آگے نکل جاتا ہے، اس کو بھی سفید کہا جاتا ہے، لیکن اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی، اور اگر حد اعتدال سے نیچے آ جائے تو وہ بھی حسن میں شمار نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اعضاء مبارکہ ہیں، جو بھی آپ کے جسم کی کیفیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی معتدل رکھی کہ جس کو مکمل طور پر حسن کہا جا سکتا ہو۔ یعنی جس طرح میں نے کہا نا، سفید رنگ بظاہر ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ حد اعتدال سے آگے نکل جائے گا وہ حسن میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفید رنگ ایسا تھا کہ جو کامل اکمل حسن والا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا وہ ایسا سفید تھا گویا کہ آپ کو چاندی کے اندر ڈالا گیا ہو۔ چاندی کی یہاں پر مثال دی گئی، جس طرح چاندی روشن ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی چمک ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اس طرح جو ہے وہ چاندی کے اندر ڈالا گیا تھا گویا۔ اور پھر ایک ہو گیا رنگ کے اعتبار سے، دوسرا جسم کے اندر جو نرمی ہوتی ہے، اس نرمی کا بھی اپنا کمال ہے۔ ہم اگر جیسے کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کر رہے ہوں، یا بعض اوقات تو کسی عام آدمی سے بھی اگر ملاقات کرتے ہیں نا، اگر اس کا ہاتھ نرم ملائم ہو تو اس سے ملاقات کرنے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ کا ولی ہو اور پھر امام الانبیاء ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھوں کی جو نرمی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا، جس طرح ریشم کا کپڑا ہوتا ہے وہ اپنی نرمی کے اندر بے مثال سمجھا جاتا ہے، جیسی اس کی نرمی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بھی حسن ہوتا ہے۔ اس نے اصل ریشم کو اگر چھوا ہو یا اصل بھی نہ چھوا ہو، صرف ریشم کی کاپی بھی چھوئی ہو، تو اس کا ایک جو سلکی پن ہوتا ہے وہ ہاتھ میں ایسا ملائم اور خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک لطف بندہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر ان کی شان ہی کیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے نرم کسی چیز کو نہ پایا، یہاں تک کہ ریشم کے جو بڑے بڑے کوالٹی کے اعتبار سے بہت اچھے لباس سمجھے جاتے تھے، ان میں بھی میں نے ایسی نرمی نہیں دیکھی جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں نرمی دیکھتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر اعتبار سے کامل اور اکمل پیدا فرمایا تھا، اور یہ حضور کے حسن کے بارے میں مختصر ترین جو ہے وہ ایک سمجھ لیں خاکہ بیان کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک اعتدال کی جو بات کی ہے اعضاء میں، شاہ صاحب فراز بھائی، ایک یہاں تک لکھا ہے شمائل میں نبی پاک علیہ السلام کے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعضاء ایسے تھے کہ اگر کوئی آپ کو دائیں سے دیکھتا تو بھی حضور خوبصورت لگتے، بائیں سے دیکھتا تو بھی خوبصورت لگتے، کوئی پیچھے سے دیکھتا تو بھی خوبصورت لگتے، سامنے سے دیکھتا تو بھی خوبصورت نظر آتے، کوئی قریب سے دیکھتا تب بھی حضور سونے نظر آتے، اور دور سے دیکھتا تو تب بھی خوبصورت نظر آتے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے بعض اوقات ایک بندہ ہے، اس کو ہم دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ خوبصورت لگ رہا ہے، قریب آ کے وہ خوبصورت نہیں لگتا۔ بعض قریب سے جو ہے نا وہ خوبصورت لگتے ہیں، دور سے نہیں لگتے۔ بعض اوقات کوئی بندہ جو ہے وہ سامنے سے خوبصورت لگ رہا ہے لیکن دائیں طرف سے نہیں لگ رہا خوبصورت، وہاں سے دیکھیں تو۔ لیکن حضور ایسے ہیں کہ جہاں سے دیکھا جائے ہر لحاظ سے وہ خوبصورت ہی خوبصورت ہیں۔ کیا بات ہے! ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے
شاہ تنہائی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی باتیں چل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے حوالے سے ہم نے فراز بھائی سے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک سفید بھی تھا، حد اعتدال سے نہ زیادہ نہ کم۔ کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کے رخساروں کی کیا بات ہے کہ سرخی مائل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار تھے۔ اللہ اکبر۔ بعض صحابہ نے تو یوں فرمایا کہ کبھی حضور جان عالم کبھی خوش ہوتے نا تو یوں لگتا کہ انار نچوڑ دیا گیا ہے چہرے میں، ایسا تشبیہ دی ہے۔ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، جن آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، جس کیفیت میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا ورق میرے آقا، قرآن کا ورق بھی کہا، قرآن کا ورق بھی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کی ادائیں ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا ہے، جس نے جس کیفیت میں دیکھا حضور علیہ السلام کی، انہوں نے اسی کیفیت کو بیان کیا۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، حضور علیہ السلام کے کمالات، حضور کے اعضاء کی ہم بات کر ہی رہے ہیں۔ میں چاہوں گا فیاض بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ حضور کے قد مبارک کے حوالے سے بھی نا بڑی پیاری باتیں علماء کرام نے فرمائی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، جو حضور علیہ والسلام کے کمالات کی بات ہو رہی ہے، اتنا بہترین عنوان لے کر ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی امام ترمذی پر، جنہوں نے شمائل ترمذی جیسی کتاب میں ایسی روایات جمع کی کہ جو ہم حضور کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کسی بھی چیز کو جب بیان کرتا ہے، کسی کے حسن کو، تو وہ تشبیہات کا سہارا لیتا ہے، اور تشبیہات میں ہوتا یوں ہے کہ جس نے جس وصف میں کس کو بہت زیادہ پایا تو وہ اس کو اس سے تشبیہ دے دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی عقل کے مطابق اور چیزوں کو جو آبزرو کرتے ہیں اس کے حساب سے تشبیہات دیتے ہیں، کہ جیسے چاندی سے تشبیہ دی گئی پیارے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کو، تو صفائی میں، روشنی میں چاندی بہت چونکہ روشن ہوتا ہے، جب چاندی کو پگھلا دیا جائے تو چاندی سے تشبیہ دی گئی۔ روشنی جب بات ہوتی ہے تو سورج سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو مختلف چیزیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال وہ ہے کہ جو رب العالمین نے جب آپ کی تخلیق فرمائی تو وہی جانتا ہے کہ آپ علیہ السلام میں کیا کمالات ہیں، کیا حسن ہے، کیا خوبی ہے۔ حضور کی حقیقت کو رب بھی جانتا ہے۔ بے شک، الحمدللہ۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام کے مبارک قد کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قد کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ آپ علیہ السلام کا قد مبارک بہت چھوٹا تھا، بلکہ آپ میانہ قد کے تھے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے شمائل ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قد ایسا تھا کہ نہ آپ بہت زیادہ لمبے نظر آتے اور نہ ہی آپ بہت پستہ قد تھے، بلکہ درمیانہ قد تھا آپ علیہ السلام کا۔ اور حضور جب کہیں چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ علیہ السلام کہیں بلندی سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، اور اس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے۔ یہ بلندی سے نیچے آنے کا انداز یہ کیا ہوتا ہے آصف بھائی کہ اس انداز کو ذکر کیا گیا ہے؟ یہ جو ہے نا وہ عاجزی پر جو ہے نا وہ دلالت کرتا ہے کہ آدمی جب چلتا ہے اگر وہ کندھے اس کے اکڑے ہوئے ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ لوگ اس کو دیکھ کر بلندی کی طرف جا رہا، یعنی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں کوئی تکبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے بڑا عاجزی کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا ہے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک سواری پر کس طرح تشریف فرمائے کہ سر جو ہے وہ ذہن کے ساتھ یوں، یعنی کہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کجاوے کے ساتھ، اتنا جھکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک جھکنے والے کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ کیا بات! اور جتنی عاجزی حضور نے فرمائی کسی نے نہیں کی، جتنی بلندی حضور کو ملی کسی کو نہ ملی۔ تو آپ علیہ السلام جب چلتے تھے تو اس میں بھی آپ علیہ السلام کا انداز ایسا ہوتا تھا، جب آدمی جو ہے وہ اونچائی سے جب نیچے آتا ہے تو اس میں ایک تو ویسے ہی بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یوں ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آدمی کو یوں لگتا ہے کہ اگر بہت زیادہ جھکا ہوا نا بندہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے معمولی خم، اس کو تو بیان کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کے چلنے میں کہ خم ہوتا تھا، لیکن بہت زیادہ بندہ جھکا ہو تو بیمار لگتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی صحت پر بھی یہ دلیل کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے، اور حضور نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ جو قوی مومن ہوتا ہے وہ ضعیف مومن سے جو ہے نا وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ زبانی بھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک ادا بھی ہے، اور اس چلنے کے اندر، اس چلنے میں بندے کی صحت جو ہے بہتر رہتی ہے۔
اب حضور جیسے چلیں گے صلی اللہ علیہ امتی بھی ویسے دیکھ کے چلیں گے، ان کی بھی صحت بہتر ہوگی۔ چلنے میں انداز بھی یہی ہونا چاہیے کہ کسی کو اب بیمار لگے نہیں، نہ ہی ایسا کہ وہ پریشان کن ہے کیفیت اتنی بوجھل بھاگتے ہوئے کہ لوگ تشویش میں آ جائیں، تشویش میں نہ آئیں بلکہ اس انداز میں چلیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں۔ فیاض بھائی آخری بات شاہ صاحب اس میں بیان کروں گا جی کہ جتنی بھی روایات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قد کے متعلق، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو دیکھا اس میں بیان کرنے میں سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درمیانہ قد کے تھے، لیکن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجمعے میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے اونچے نظر آتے ہیں۔ کیا بات، رب العالمین نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا سبحان اللہ، کہ درمیانہ قد ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رفعت ہے وہ مجمع میں نظر آ رہی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قد بے سایہ کے سایہ، قد بے سایہ، قد بے سایہ کے سایہ، مرحمت ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہے تمریاں، اس سہی سروے قامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے قد مبارک کا معجزہ کتنا پیارا ہے، اور یہ ذرا سوچے تو صحیح مدنی چینل کے ناظرین کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو سب میں پھر حضور نظر آتے ہیں کہ یہ حضور چل رہے ہیں، لیکن دیکھنے والوں نے کہا کہ نہ تو حضور کا قد مبارک بہت لمبا ہے، نہ بہت چھوٹا ہے، نہ چھوٹا ہے نہ بہت لمبا ہے، بلکہ معتدل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے نا جیسا، وہ ہر اعتبار سے کامل بنایا ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ہر عضو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کامل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا کامل ہی کامل ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل ہے۔ آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بات کرتے ہیں۔ میرے آقا کی مبارک آنکھیں کیسی تھی؟ ایک تو ہے نا فراز بھائی کہ حضور کی آنکھ ایسی، پھر نگاہ مصطفیٰ کا کمال کیا تھا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ تو کچھ تو نہیں، یہ تو پورا موضوع ہے، بہرحال ہمیں تو ادھر وقت کا خیال کرتے ہوئے پھر دونوں باتوں کو سمیٹنا ہوگا، ورنہ تو اس کے اوپر تو ایسے ایسے دلائل موجود ہیں کہ نگاہ مصطفیٰ کے جو کمالات ہیں کیا بات ہے، گھنٹوں بیان کیا جائے اور کتابیں لکھی جائیں، اور علماء نے لکھی بھی ہیں مستقل کتابیں بعض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری نگاہ مبارک تھی، اگر اس کے کمال کی بات کی جائے تو ویسے بھی جو سرما لگی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورت نظر آتی ہیں۔ کیا بات، عام آدمی کی بھی اگر وہ سرما لگا لے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہ مبارک تھی، جو آنکھیں مبارک تھیں، وہ قدرتی طور پر سرمگی تھیں۔ ابھی جو قد کی بات ہو رہی تھی نا، اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ فعل فرما رہے ہیں جو رب کو پسند ہے، عاجزی کرنا، تو اس لیے قد مبارک بھی میانہ ہے اور چلتے ہوئے انداز جو ہے وہ ایسا ہے عاجزی والا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرما رہا ہے جو ان کے محبوب کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا جو قد مبارک درمیانہ تھا اور جو حضور نے عاجزی فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو بلند فرمانا چاہتا ہے، تو حضور کو بلند فرما دیا، اور ایسا بلند فرمایا جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو آنکھیں دیکھیں یا کوئی اور اس مبارک دیکھیں، سب میں ایسے ہی کمالات ہیں کہ جو عام طور پر جو ایک عقل اور شعور رکھنے والا شخص جو جس حسن کو پسند کرتا ہے وہ اپنی فہم اور فراست کے مطابق پسند کرتا ہے، لیکن جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کے دماغ کی کھڑکیاں کھلنے کے بجائے یوں اس اعتبار سے بند ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ بھی حسن کا ایک کمال ہے، یہ بھی اس طرح کا بھی ایک حسن ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر بات کو ختم کر دیا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور کی جو ثنا ہے
وہ کما حقو بیان ہو ہی نہیں سکتی. بھائی اتنا سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو بزرگ ہستی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا اگر تصور کیا جائے تو سرمگی آنکھیں, اس میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا, اور پھر جو آنکھ کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ سفیدی بھی چمکدار سفیدی تھی. آنکھوں کی جو سفیدی ہوتی ہے اس میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. بعض جو ہے وہ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے سے ہی کمزور محسوس ہوتی ہیں. آنکھوں کی سفیدی سے ہی بندے کی کمزوری اور صحت مندی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. بعض اوقات آنکھوں کے اندر ایک سمجھ لیں جو آف وائٹ ٹائپ کا کلر ہوتا ہے وہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھوں مبارک کی جو سفیدی تھی وہ چمکدار قسم کی تھی. اسی طرح جو کالی پتلی ہوتی ہے وہ بھی ایسی کالی تھی کہ جس سے سامنے والا جو ہے وہ حیرت کے اندر آ جاتا تھا کہ ایسی زبردست جو ہے وہ سیاہی. اور پھر آنکھوں کے اندر آپ مطلب تصور بھی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ صرف یہ کہا ہی جا سکتا ہے کہ ساتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک میں لال جو ہے وہ ڈورے چلا کرتے تھے. وہ ایسے سرخی مائل جو ہے وہ ڈورے ہوتے تھے کہ جس کو دیکھ کر صحابہ جو ہے حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے. تو یہ تو ایک ظاہری آنکھوں کی کیفیت ہے. پھر اگر پلکیں دیکھیں تو پلکیں جو ہے وہ دراز, اور اگر جو آئیبرو مبارک ہے آئیبرو مبارک بھی ایسی جو ہے وہ خوبصورت کہ جو خوبصورتی میں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی. تو یہ ایک ظاہری اعتبار سے جو صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا اس حلیے کو بیان کر دیا. لیکن اگر نگاہ مصطفیٰ کے کمال کی بات کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں, تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. حالانکہ خشوع وہ چیز ہے جو بظاہر ان آنکھوں سے ہم تو نہیں دیکھ سکتے اور ویسے بھی دیکھی نہیں جا سکتی, لیکن نگاہ مصطفیٰ کا یہ کمال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں, خشوع یعنی دل کی عاجزی کو بھی دیکھ رہا ہوں. اور پھر یہاں پر بعض محدثین نے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف آگے کی جانب نہیں, ہر جانب ایک ہی طرح کا دیکھا کرتے تھے اور ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہوتے تھے, چاہے روشنی میں ہو چاہے روشنی میں ہو اندھیرے میں ہو. یعنی جو 6 سمت ہیں جو اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو 6 سمتیں ہوتی ہیں, 6 جو جانب ہوتی ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں تمام جگہوں پر تمام سمتوں پر ایک ہی اعتبار سے بیک وقت دیکھ رہے ہوتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا کمال. اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کی جو ہے وہ دل پہ نظر فرما دیں تو پھر وہ ابو بکر بن جاتے ہیں, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ حضور کی نگاہ کا کمال. اور پھر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب دیکھتے تھے دور بھی اسی طریقے سے دیکھا کرتے تھے. ایک تو اندھیر اور اجالے کی بات ہے, لیکن دوری اور نزدیکی حضور کے بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک قریب اور دور یہ برابر ہی ہوا کرتا تھا. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کرتے تھے. اور آج بھی حضور کا کمال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں اور جس پر چاہے نگاہ کرم فرما دیتے ہیں, اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں, اور ایسا روشن کرتے ہیں کہ اس کے دل و دماغ روشن ہونے کے بعد اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ حضور کی نگاہ مبارکہ کا کمال. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال تو دیکھیں کیا کمال, اپنے نگاہوں کا کمال بیان کیا ہے. حضور سے نسبت رکھنے والوں کی بھی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال عطا فرمایا. مسجد نبی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں, حضرت ساریہ میلوں دور ہے, یا ساریۃ الجبل, پہاڑ پر چڑھ جاؤ ساریہ. اللہ اکبر. جب قافلہ آیا تو پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی آواز آئی تھی, تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حضرت عمر کی آواز آئی تھی, اور سن کر ہم پہاڑ پر چڑھے تو دشمن پہاڑ کی آڑ سے حملہ آور ہم پر ہونے والا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی, ہمیں دشمن کے اس وار سے حملے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. یہ کون ہے؟ نگاہ ہے نا کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہ ساریۃ الجبل کیوں کہا ہے, وہ تو وہاں گئے میں اتنے دور جو ہے نا جنگ کے لیے, اور آپ ان کو پکار رہے ہیں. کہا میرے سامنے سے پردے اٹھ گئے, میں نے میدان جنگ کو دیکھ لیا, میں نے دیکھا ان پہ دشمن حملہ کر رہا ہے. اچھا, یہ جو ابھی فراز بھائی بات کر رہے تھے تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آ جاتی ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تجلی دیکھی جو پہاڑ پر ڈالی گئی, تو نگاہ موسیٰ کا عالم کیا ہو گیا تھا, کانا یبصر النملۃ فی اللیلۃ الظلمۃ علی الصفاء مسیرۃ 10 فراسخہ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھنے کے بعد 30 میل دور سے کالے پہاڑ پہ چلتی ہوئی چونٹی کو رات میں دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو علماء فرماتے ہیں کہ تجلی رب العالمین کو دیکھیں تو نگاہ موسیٰ کا عالم یہ ہو جائے. تو معراج کی رات جب سر کی آنکھوں سے حضور نے اپنے رب کو دیکھا, نگاہ ربی فی احسن صورہ, نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا, رأیت ربی فی احسن صورہ, کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا.
امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میری آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا سب سے پیارا منظر کون سا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی آصف بھائی، کیا سوال ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا سب سے پیارا منظر؟ پیارا منظر وہی ہے جو مکہ فتح ہوا تو اس وقت جو لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو عاجزی کا اظہار فرمایا کہ وہ شہر کے جہاں لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو مجبور کیا اور آپ علیہ السلام کا جو سب سے محبوب شہر تھا مکہ مکرمہ، اس سے نکلنے پہ مجبور کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جس شہر سے آپ کو ہجرت کرنے پر اپنی قوم نے ہی جو ہے وہ نکال دیا اور نبی پاک علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن اسی مکے میں 10,000 کا لشکر لے کر اتنی شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں کہ اب کسی میں مقابلے کی تاب نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، اور اس قدر جاہو جلال کر و فر کے ساتھ جب کسی بادشاہ کو فتح ملتی ہے نا تو اس کے اندر تو تکبر آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی عاجزی انکساری کا منظر لوگوں نے دیکھا۔ اب یہ تو ہم اپنے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، حضور کی عاجزی کا جو سب سے اعلیٰ منظر ہے وہ رب العالمین جانتا ہے۔ یہاں فقہ محدثین نے کسی کے خاص موقع کو بیان کیا ہو تو وہ علم میں نہیں ہے، تو جو ابھی علم ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ اس وقت لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عاجزی انکساری کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے آپ کو۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے وقت کن خاص آداب کا خیال رکھتے تھے؟ وضو فرماتے وقت گفتگو غالباً کا ہے۔ دوبارہ یہ کال چلائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے وقت کن خاص آداب کا خیال رکھتے تھے؟ جی گفتگو فرماتے وقت آداب تو بنے ہی حضور کی گفتگو کے گفتگو کرنے سے ہی ہیں، یہ مطلب سوال تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن یہی سوچ رہا تھا کہ آداب تو وہی ہے جو حضور نے گفتگو فرمائی، اس پر ہم کیا کلام کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب حضور کی اداؤں کو ہم نے لینا ہے، ہم نے لینے کے بعد ہی تو پھر آداب بنے، تبھی تو اس کو آداب کہا گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ واہ واہ، جی جی، حضور علیہ السلام بات کرتے تھے تو اس میں سختی نہیں ہوتی تھی، نرم انداز سے یہ حضور کا انداز تھا۔ ہمارے لیے ادب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم نے ان کو اداؤں کو اختیار کرنا جو آپ نے کہا۔ باقی یہ کہ کچھ انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بارے میں یہ تو منقول ہے۔ اور ویسے یہ سوال اگر درست کر دیا جائے تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ سوال تو یہی بنتا ہے کہ حضور کا انداز گفتگو کیسا تھا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو گویا کہ موتی جو ہے وہ نکل رہے ہوتے تھے، اور صحابہ کرام ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سنتے تھے گویا کہ سر پر جو ہے وہ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پرندے بیٹھے ہوئے، اور ہلنے کی مجال بھی نہ ہوتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہترین انداز جو تمام مبلغین کو سیکھنے کے لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ چاہتے تو حروف بھی گن لیا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ اہم بات ارشاد فرماتے، ویسے تو حضور کی ہر بات ہی اہم ترین ہوتی تھی، لیکن کوئی تاکیداً کوئی بات ارشاد فرمانی ہو، سمجھانا ہو، کوئی حکمت بیان کرنی ہو تو اس بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ اچھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل متوجہ ہو کر بات کیا کرتے تھے۔ ایک تو سننے سے متعلق ہے کہ جب کسی کی گفتگو سنتے تو اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور کلام کرنے سے متعلق بھی یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکمل اس کی طرف متوجہ ہو کر کلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کلام بھی کر رہے ہیں، کسی اور کی طرف بھی توجہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کلام فرماتے تو صحابہ کی طرف یا جس سے بھی آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کی طرف مکمل جو ہے وہ متوجہ ہو کر کلام کیا کرتے تھے۔ پھر حضور کے کلام کی مٹھاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے متعلق کئی احادیث ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوش گوئی کرنے والے نہیں تھے، یہ بھی آداب گفتگو میں سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے وہ میٹھا ہوا کرتا تھا، سامنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی بھی طریقے سے
سے پیش آیا جائے. جس طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ جو توریت میں صفات موجود ہیں ہم نے جو پڑھی ہیں کیا وہ حضور میں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں, تو وہ اس انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ اگر عام بندہ سنے تو اس کو غصہ آ جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس انداز میں گفتگو کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اور اضافہ ہوتا تھا. یہ بھی انداز گفتگو ہی ہے کہ ہم اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح مزاج کے خلاف بات کرے تو ہماری زبان سے بعض اوقات وہ چیزیں نکل جاتی ہیں تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت اور جلوت ایک ہی طرح ہوا کرتی تھی گفتگو کے اعتبار سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایسی نرمی سے جواب ارشاد فرماتے تھے کہ وہ اسلام لانے پر جو ہے وہ مجبور ہو جایا کرتا تھا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے اندر حکمت جو تھی وہ بہت زیادہ جو ہے پوشیدہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا شخص آتا تھا, آپ دیکھیں نا حدیث میں ملتا ہے کہ کسی جگہ افضل عمل نماز کو قرار دیا گیا, کسی جگہ جہاد کو قرار دیا گیا, کسی جگہ والدین کی اطاعت کو قرار دیا گیا. تو یہاں پر محدثین نے لکھا کہ جس طرح کا شخص آتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اسی کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے تو فرمایا گیا کہ لوگوں سے اس کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. تو یہ سارے آداب گفتگو ہیں جو ہمیں مختلف جگہوں پر مل سکتے ہیں. میں نے مختصر طور پر بیان کر دی. مجھے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا, بڑی پیاری ادا یاد آ رہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی معاملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو اب حضور نے اصلاح فرمانی ہے. صحابہ کرام موجود ہوں تو حضور فرماتے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ما بال اقوام, واہ لوگوں کو کیا ہو گیا, کیا بات ہے. کسی کو نام لے کر سب کے سامنے سمجھانا, یہ اس کو رسوا کرنا ہے, رسوا کرنا. اور بغیر نام لیے اس طرح کے فلاں شخص ایسا کر رہا ہے. یہ تصور ہی کتنا مزہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کام کر رہے ہیں. علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمہ نے الحدیقۃ الندیہ میں بڑا تفصیل سے کلام کیا ہے کہ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ کسی کو متعین کیے بغیر, اس کا نام لیے بغیر جو بھی گفتگو بندہ کرتا ہے, خطیب ہے, مبلغ ہے, تو وہ نام لیے بغیر اس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی ادا کو اختیار کرے. دونوں سائڈ ہیں. ایک تو کوئی ایسی بات سمجھانی ہو تو نام نہ لیا جائے, لیکن جب کوئی خوشخبری سنانی ہو تو حضور پھر نام بھی پکارا کرتے تھے, اور جب نام پکارتے تھے تو جس کا نام آتا تھا اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی. کیا بات ہے. کسی کو جنت کی بشارت دے رہے حضور فرماتے ہیں آج جو آئیں گے, یہ بھی ایک حضور کا انداز تھا, وہ جنتی ہوں گے, وہ جنتی ہوں گے. پھر صحابی آتے ہیں, پھر اگلے دن پھر فرماتے ہیں آج جو آئیں گے وہ جنتی ہوں گے, دوسرے دن بھی وہی صحابی ہیں, تیسرے دن بھی وہی صحابی ہیں. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. اللہ کرے کہ ان اداؤں کو اپنائیں, وہ باتیں اپنا کر ہم اپنے اندر گفتگو جو کرنے والے بہترین صفات ہیں ہم ان کے جامع بن جائیں اور بہترین صفات کے حامل بن جائیں. انشاءاللہ ہماری گفتگو بہترین ہو جائے گی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو ہم لیں گے انشاءاللہ. کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کس انداز میں بیان کیا ہے, اور ایک فرمائش ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی پیاری سی نعت سنا دیں. سبحان اللہ. فیاض بھائی, حضور کی مسکراہٹ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مسکراہٹ تھی وہ ایسی ہوتی تھی کہ جس میں کہے والی صورت نہیں ہوتی تھی نا. مسکرانا یہ ہوتا ہے کہ ہنسنا اور اس میں آواز نہ نکلے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے تھے, اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مسکراہٹ رات کو ہم اس کا نظارہ کر لیتے تھے تو ہماری ساری تھکان دور ہو جاتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مسکراتے کہ گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے غموں کا مداوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ تھی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملاقات فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا کہ حضور مسکراتے تھے. مسکرانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو گمان ہوتا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مسکرانا خاص میرے ساتھ ہے, اور تقریباً صحابہ کو یہ لگتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اہتمام کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ میرے ساتھ مسکراتے ہیں, یہ آپ کی شان تھی اور آپ علیہ السلام. سبحان اللہ. بعض روایتوں میں دہک کا بھی ذکر ہے, یعنی دہک سے مراد یہ کہ جو دواہک جو دانت کے بالکل ساتھ والی داڑھ ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی تھی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دہک فرمانا بھی ثابت ہے. یہ بھی احادیث میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کال لیتے ہیں جی, اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کا سلام کرنے کا انداز کیا تھا؟ آصف بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو سلام کرنے میں پہل فرماتے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام سلام کرنے میں پہل فرماتے. اور ترغیب بھی دلائی ہے کہ سلام جو کیا جاتا ہے, جواب دیا جاتا ہے تو 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 90 جو ہے وہ پہل کرنے والے کو ملتی ہیں,
اور 10 جواب دینے والے کو ملتی ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق آج بھی جو زائر روزہ رسول ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے وہ آج 12 ربیع الاول مدینے میں ہے اور جو 1500واں جشن ولادت ہے وہ اہل مدینہ منا رہے ہیں اور عاشقان رسول خوش نصیب وہاں پر موجود ہیں. اور سبحان اللہ کل رات سے جو ہے وہ ویڈیو کلپ بھی آ رہے ہیں, لوگ وہاں سے میسج بھی کر رہے ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اللہ پاک 1500واں جشن ولادت حضور کے قدموں میں منا رہے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے مطابق زائر کے سلام کرنے سے پہلے اسے سلام کر چکے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی, وہ یہ سلام میں پہل کی تھی. اور اس میں ترغیب ہمارے لیے یہ ہے, حدیث پاک میں بھی جو پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. تو سلام کی عادت میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں کیوں کروں, میں تو بڑا ہوں, یہ سامنے والا سلام کرے. حالانکہ علماء نے باقاعدہ کتب فقہ میں لکھا ہے کہ جو بندہ سوار ہے نا وہ پیدل والے کو سلام کرے. سواری والے کے پاس سواری ہے, گاڑی والا ہے, وہ زیادہ پیسے والا ہے, دولت والا ہے, اور جو پیدل چل رہا ہے اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کے مقابلے میں بظاہر ایسا لگتا ہے وہ کمزور ہے. تو فرمایا کہ جو زیادہ قوت میں ہے وہ کمزور کو سلام کرے. اسی طرح جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اسی طرح جو بڑے ہیں ان کو ترغیب دلائے بچوں کو سلام کریں. البتہ بچے جو ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے وہ بڑوں کو سلام میں پہل کریں. پیدل چلنے والا جو ہے جو بھی ہو بندہ اس کو پہل کرنی ہر صورت سلام میں پہل کرنی چاہیے. کوئی بندہ بھی ہے, کوئی بھی ہے, چاہے وہ چل رہا ہے چاہے وہ پیدل ہے, سلام میں پہل کریں گے. آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی نا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. تکبر سے تو اپنے دلوں کو کرنا ہے نا, ہم نے صاف کرنا ہے, اس نحوست اس گندگی سے تو اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے. بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں. وہ صاف کرنے کا, تکبر سے بری ہونے کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں. ایک اور کال ہے آپ کی, کال لے رہے ہیں جی. میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے کس ادا سے محبت فرمایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ادا. بھائی سے وہ سوال ہوتا ہے جو پورا جو ہے نا ایک چیپٹر ہے, پورا موضوع ہے, پورا سلسلہ اس پہ ہو سکتا ہے. لیکن کوشش یہ ہے کہ چند الفاظ میں اس کو مکمل کر دیا جائے. ہوتا بڑا مشکل ہے. نہیں مشکل تو کیا ہوگا, دعوت اسلامی کی برکت سے ماشاءاللہ. اگر کوئی خطیب ہو نا, بیان کرنے والے مبلغ ہو, ان کے لیے وہ سمیٹنا بھی ایک کام ہے. ویسے یہ آسان نہیں ہوتا. بات تو ٹھیک ہے. بہرحال وہ میرے بارے میں سلمان بھائی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو طویل گفتگو ہوتی ہے اس کو بھی مختصر کر کے بیان کرنے کا. بہرحال یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے الحمدللہ. تو بہرحال بچوں کے حوالے سے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہی ایسا زبردست ہے کہ جو دل میں ایک ایسی عجیب اور غریب خوشی پیدا کر دیتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہا, مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے. اور جس طرح سلام کی بات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں کے ساتھ محبت تھی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے اور پیار کرنے کا جو ایک سبق دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو کس طرح پیار کرتے تھے, امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آتے تھے کہ خود جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے مبارک پر جو ہے وہ سوار کر لیا. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر شفقت. اور پھر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے میں سے یعنی امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی ایک کو پیار کر رہے تھے. تو ایک شخص نے دیکھا کہ اس کو تعجب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پیار کر رہے ہیں, شفقت کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا انداز ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ترغیب دی. انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ بچوں کو پیار نہ کرنا یہ دل کی سختی کی علامت ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک محبت بھرا انداز, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی ثابت ہے. جس طرح احادیث میں ملتا ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے متعلق, تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی فعل تھا. تو بہرحال بچوں پہ شفقت کرتے رہنا چاہیے. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نواسی تھی حضرت امامہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ شفقت کا کیا انداز تھا. یعنی اگر یہ بھی جس طرح فرمایا نا پورا چیپٹر ہے کہ ایک مرتبہ کسی موقع پر غالباً نجاشی بادشاہ نے جو ہار بھیجا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا. اچھا یہاں پر بعض صحابہ کا گمان یہ ہوا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی شہزادی کو وہ ہار عطا فرمائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. تو یہ حضور کی بچوں کے ساتھ شفقت تھی. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بچوں پر شفقت کریں، لیکن امیر علیہ سنت اس کی وضاحت فرماتے رہتے ہیں کہ جیسے آج کل کے حالات ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنے بچوں کو ظاہر بچہ بندہ پیار کرے گا ہی، لیکن اگر کوئی اور بچے ہیں تو اس میں احتیاط کا پہلو بھی یہ مد نظر رکھنا ہوگا. کیا بات ہے، اللہ آپ کو صبح صبح مائیں بچوں کو بھیجتی پانی لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ علیہ السلام بچوں پہ شفقت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا کرتے تھے. اور ایک موقع پر عاشورہ کی شب میں بچے پیش کیے جاتے، چھوٹے بچے لائے جاتے، نبی پاک علیہ السلام ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے، وہ فرماتے رات کو دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر آپ علیہ السلام جب کبھی سفر سے تشریف لاتے تو بچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دوڑ کے جاتے، تو آپ علیہ السلام 2 بچوں کو اپنی سواری پہ سوار کر لیا کرتے. یوں بچوں سے شفقت. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا گھر بنایا ہے، میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا، ہاں ایک گھر جنت میں ایسا بنایا ہے، دارالفرا اس کا نام ہے، تو اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، بچوں سے پیار، کیا بات ہے، بچوں کو خوش کرتے ہیں. کیا بات ہے. بچوں، اچھا بچے آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے بھائی کے بچے، بہن کے بچے، بھانجے بھتیجے، آپ سب کے ساتھ پیار کریں، سب کے ساتھ پیار کریں. اچھا مجھے نا اپنے بھتیجے کی بات یاد آ رہی ہے. وہ میں گھر میں گیا نا تو اس کا نا میرے بارے میں بڑا ایک اچھا حسن ظن تھا. عبداللہ نام ہے، بچہ تقریباً 4-5 سال کا بھی. جی حسن ظن تھا، حسن ظن تھا، اچھا لیکن ہے بھی ہے الحمدللہ. اللہ حسن ظن کی لاج رکھے. تو وہ ایک مرتبہ بہت تنگ کر رہا تھا نا، تو جاؤں تو پھر کوئی ادھر سوار ہو جائے گا، کہے گا ہم سب کھیلو، نہ تو پھر وہ سونے کا ٹائم دیں گے، نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تنگ اپنی موج مستی میں ہوتے ہیں کہ چاچو آ گئے ہیں. تو گھر سے کسی نے کہا کہ شاید والد صاحب نے کہا یا بھائی نے کہا کہ چاچو ڈانٹیں گے یا ماریں گے. اس نے کہا ثاقب چاچو ایسے نہیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ ثاقب چاچو نہیں مارتے ہیں. یقین کریں وہ میں نے اس کی بات سنی نا تو فوراً اس وقت مجھے آیا کہ یار اس کا کتنا اچھا حسن ظن ہے میرے بارے میں، اللہ اس کی لاج رکھے. پھر میں خصوصیت کے ساتھ اگر کہیں وہ طبیعت میں ایسا ہو رہا تھا، طبیعت کے مخالف کام بھی ہو رہا ہے، تنگ بھی کر رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں نہ کروں. اللہ کرے کہ مجھے استقامت مل جائے. اور سب اللہ ہمیں بچوں کے ساتھ پیار کرنے، بچے ہوتے ہی پیارے ہیں، یہ پیار کے یوں کہیں کہ متلاشی ہوتے ہیں. بچہ ہے، اس نے شرارت بھی کرنی ہے، تنگ بھی کرنا ہے، بہر صورت ہم نے اس چیز کا لحاظ بھی کرنا ہے. امیر سنت کی بڑی پیاری ادا ہے. جب آپ امیر سنت کی اداؤں کو دیکھیں کہ کس انداز میں بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں، کتنا مان دیتے ہیں، کتنا اچھا. امیر سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں بچے آ کر دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، حدیث سنا رہے ہوں گے، امیر سنت کے پوتوں کی بات کریں، سبحان اللہ، حسن رضا کی بات کریں، تو یوں امیر سنت شفقتیں فرما رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. یہ ہمارے لیے، مریدین کے لیے، محبین کے لیے، سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے، ترغیب ہے کہ اس انداز میں ہم بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آ سکتے ہیں. اور بچوں کے ساتھ آج اگر ہم اچھے انداز میں پیش آئیں گے تو بچوں کے اخلاق سنوریں گے، انہیں بھی پتا ہوگا کہ پیار دیا جاتا ہے. اچھا ایک سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے تو زندگی مار کھا کے ہی گزاری ہے، تو ہم پھر کیوں نہ ماریں؟ تو جب ہم نے مار کھائی ہے تو آگے ہی ماریں گے. معاذ اللہ ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے. جب کسی بچے کو پیار ملے گا وہ آگے پیار دے گا بڑے ہو کر، وہ یہی کہے گا ہم نے پیار ملا ہے، پیار سیکھا ہے، لہٰذا آگے بھی ہم پیار دے رہے ہیں. تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے پیارے آقا کی پیاری اداؤں کو اپنائیں. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سیگمنٹ میں ہم حاضر ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ سے متعلق قرآنی آیات شامل کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج سورہ نساء کی آیت نمبر 65
کا آخری حصہ کچھ ہم سنیں گے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ. سبحان اللہ. ترجمہ کنز ایمان بھی سماعت فرمائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں موجود حکم سبحان اللہ یہ عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا. چنانچہ یہ ارشاد فرما کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور یہ کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کریں استغفار کریں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور پھر رب کی رضا کس میں ہے؟ یہاں رب کی رضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر ان کے گناہوں کی معافی چاہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بندوں کو یہ حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کریں. اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے. سبحان اللہ. اس کا علم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے, اللہ تعالیٰ کا سننا ہے, اللہ پاک کا دیکھنا, یہ سب جگہ ایک جیسا ہے, مگر حکم یہاں یہی فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کے پاس آئیں, اللہ سے بخشش مانگے اور نبی پاک علیہ السلام ان کی مغفرت مانگے تو جا کر اللہ پاک کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کی جو حیات ظاہری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں شفقت فرمایا کرتے کہ جو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے حضور ان کی داد رسی فرماتے ہیں, جن سے جو معاملہ ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ سماعت فرما دے. لیکن حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی ویسے ہی اپنے مزار پر انوار پہ کرم فرماتے ہیں جہاں بھی میسر ہو. دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام اگر کسی سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا معافی مانگنی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں, حضور کے دربار گوہربار میں حاضر ہو جائیں, مدینہ پاک میں چلے جائیں, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. حضور سفارش فرمائیں گے, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہو سکتا, اگر ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر جانا, تو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مولانا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ شرح شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ روح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیوت اہل الاسلام, کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے. کہ اپنے دل پر بھی توجہ کر لیں, اپنے گھر میں بھی حضور کا وسیلہ بنائیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے, کرم فرماتا ہے. آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی شفقت فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے, جیسے ایک دیہات کے رہنے والے حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ آتے ہیں اور آ کر حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ پاک نے آپ پر نازل کیا اس میں یہ آیت مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, میں یہ پڑھ کر اپنی جان پہ میں نے ظلم کیا اور یہ پڑھ کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, بخشش چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو قبر مبارک سے آواز آتی ہے تمہاری بخشش کر دی گئی ہے. سبحان اللہ. تو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی کرم فرماتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے, ایسا معاملہ سرزد ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑ کر جب اللہ کی سے مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور توبہ قبول فرمائے گا. دیکھیں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, لیکن حضور کے دربار پہ بلانے کا مقصد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے جب مانگا جائے گا تو شفقتیں, کرم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم فوراً نصیب ہو جائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے بھی مالا مال فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی خطاؤں سے درگزر فرما دے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑی رکھیں، تھامے رکھیں، دنیا میں بھی یہ سہارا ہمیں کام آئے گا، ہمیں قبر میں بھی یہ سہارا کام آئے گا، ہمیں حشر میں بھی یہ سہارا کام آئے گا کہ یہ سہارا بڑا سہارا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے تاثرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ 1500 سالہ جشن ولادت، میرا نیت ہے کہ 1500 بار درود پاک پڑھوں گا اور اسلامی بھائی انشاءاللہ پروز کرنے کے لیے لاؤں گا انشاءاللہ۔ 1500 جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ انشاءاللہ الکریم میں 1500 درود پڑھوں گا اور قرآن شریف کا ختم شریف پڑھوں گا۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہوں۔ 1500واں جشن ولادت کی خوشی کے موقع پر انشاءاللہ الکریم میں نیت کرتا ہوں کہ ایک قرآن کریم ختم کروں گا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ الکریم روزانہ ایک چوک درس دینے کی بھی نیت کرتا ہوں، اور 15 اسلامی بھائی انشاءاللہ الکریم کورس کے لیے تیار کر کے ان کو مدنی تربیتی کورس میں داخلہ دلواؤں گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو 1500واں جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال جشن ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ بہت شان و شوکت سے منائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 1500واں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت ہے، اور اس سے پہلے جو ہم مناتے رہے اس سے کئی گنا زیادہ انشاءاللہ ہم منائیں گے، اور انشاءاللہ شراغا کا پورا انتظامات کریں گے اپنے طور سے۔ تو میری طرف سے جو ہے نا تمام عالم اسلام کو 15واں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور میں نیت کر رہا ہوں کہ میں لاتعداد انشاءاللہ درود شریف پڑھتا رہوں گا، کام کرتے وقت، چلتے وقت، سونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی لاتعداد درود شریف پڑھوں گا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنی نیتوں کا اظہار فرمائیں، نیت دیکھ لیں، اپنا محاسبہ بھی کر لیں کہ کیا نیتیں کی ہیں کہ 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ عاشقان رسول نے درود پاک کی نیت کی، نیکی کی دعوت دینے کی نیت کی، آپ بھی نیت کریں نا کہ ہم انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم اپنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی، اللہ نے چاہا ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ کلام سنوا دیں، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے۔ 1500واں نبی پاک کا میلاد ہے۔ مرحبا مرحبا، اپنے پیارے انداز میں سنا دیا، مرحبا جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر سے الوی عرض گزار ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کا سلسلہ 1500 سالہ جشن ولادت ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا چل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس 1500 سالہ جشن ولادت پر قبلہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ترغیب دلائی اور تربیت بھی فرمائی۔ الحمدللہ ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کافی دھوم دھام سے جشن ولادت منانے کی یہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ دکاندار جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے اس 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں 1500 روپے ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان بھی کیا ہے بعض دکانداروں نے، اور بعض دکاندار ایسے جو ان کے پاس خریداری کرتا ہے تو ان کو نقد 1500 روپے سرکار علیہ السلام کے ولادت کی خوشی کے موقع پر ان کو حضور کے میلاد کے لیے قبلہ سید امیر اہل سنت کی تربیت پر یہ ان کو گفٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک قبلہ سید امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کو عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ ایک کلام سنا دے، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا۔ مرحبا مرحبا، بہت شکریہ سیلوی صاحب، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اور جو یوں کر رہے ہیں 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں کوئی بھی انداز اپنا رہے ہیں، کسی مسلمان کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، کچھ مسلمانوں کی اس انداز میں مدد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ مرحبا، کال دیجیے جی۔ میری زید بھائی سے ایک نعتی فرمائش ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ مرحبا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ ایک اور کال دیجیے۔ میری نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔
مرحبا مرحبا, بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے جی. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, کلام سنا دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاکا, بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے, مرحبا. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, دعوت اسلامی زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں جی, ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بنت مقصود اطاریہ مہر والی سے ہیں. زید بھائی پلیز یہ کلام سنا دیں, سارے پڑھو درود اج سرکار آگے. بہت شکریہ جی. مدینہ پاک کی بعد اب حاضری کی دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ دیگر اعزاء اقربا کے ساتھ مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. سرگودا سے میسیج ہے جی, پنجاب سے ہوں اور محمد, ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. محمد شفیق بھائی کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت پیارا ہے, کلام سنا دیں تو شاہ خوبا. مرحبا. کھڑی شریف سے میسیج آیا جی, ویسے تو ہر نعت کمال کی ہے, آپ کی پسندیدہ نعت کون سی ہے؟ آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ کمال کا ہے, مجھے یہ والی نعت سنا دیں, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. کلام ویسے کبھی کبھی جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, شالا وسطہ روے تیرا سونا حرم, مجھے یہ بہت پسند ہے یہ کلام. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حضور کے دربار کی بعد اب حاضری تمام عاشقان رسول کو نصیب فرمائے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. محمد طیب بھائی ہیں جی, سرگودا سے کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے, کلام سنا دیں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, دعوت اسلامی زندہ باد. بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. در پہ بلاؤ مکی مدنی, اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے جی. پھر کے گلی گلی تباہ, اس کلام کی فرمائش بھی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ کمال حسن حضور ہیں, یہ بھی کہا گیا ہے جناب. میرا نام محمد ہے. بہت شکریہ جی. مجھے یہ کلام سنا دیں اور لازمی سنا دیں. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا, مانگ لو چشم تر مانگ لو. ٹھیک ہو گیا جی. کلام سنا دیں داغ فرقت داغ فرقت طیبہ. بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت سے عاشقان رسول یہ میسیجز بھی کر رہے ہیں, ہمیں فیس بک پر بھی جو ہمارے ساتھ لائیو ہوتے ہیں ہم ان کے کمنٹس بھی لیتے ہیں. فروخ عباس بھائی ہیں, یہ ماشاءاللہ کہہ کر حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی. علی شہزاد بھائی ہیں, ان کا بڑا پیارا میسیج ہے, کہتے ہیں جی آج تو مزہ آ گیا, یعنی پروگرام میں الحمدللہ بہت اچھا لگا, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کب گزر گیا. آج کے پروگرام کا لنک میں اپنے پاس محفوظ رکھوں گا, جب کبھی دل افسردہ ہوا تو تب اس کو دیکھوں گا. سبحان اللہ. ایک شعر تو یہ بنتا ہے, وہ حسن اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اللہ اکبر. شوکت منصور بھائی ہیں جی, یہ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. سلیم اتاری بھائی ہیں, ماشاءاللہ کہہ کر یہ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. یوسف جمیل بھائی ہیں, ملک رضوان بھائی ہیں. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب کیا بات ہے سلسلے کی, کیا بات ہے جی, مدنی چینل کی ہر سلسلے کی کیا ہی بات ہے. زاہد بھائی سے عرض ہے, آپ زاہد بھائی ہیں یا زید بھائی ہیں؟ زید بھائی ہیں نا, چلیں جی ٹھیک ہے جی, زید بھائی ہیں جی. ان سے عرض ہے جی اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیں, رخ دن ہے یا مہر سما. بہت شکریہ جی. احمد شہزاد اتاری بھائی بھی السلام کریں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں جی, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. عاشقان رسول نے دعاؤں کے میسیجز بھی کیے ہوئے ہیں اور عاشقان رسول نے فرمائشیں بھی کی ہیں, کچھ اپنے تاثرات بھی دے رہے ہیں. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. زید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. کالیاں زلفاں والا دو کی دلا دا سہارا, کالیاں زلفاں والا دو کی دلا دا سہارا, قسم خدا دی مینو سب نادو پیارا, قسم خدا دی مینو سب نادو پیارا, کالیاں زلفاں والا دو کی دلا دا سہارا, قسم خدا دی مینو سب نادو پیارا, دسا کی
میں مصطفیٰ دیکھے ڈے سوڑی شان ہے، دسکی میں مصطفیٰ دیکھے ڈے سوڑی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے دوئے جیڑا مرضی سی بارا، پڑھ کے دوئے جیڑا مرضی سی بارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایگو جگہ کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ایگو جگہ کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دی اے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دی اے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، کالیاں زلفاں والا، کالیاں زلفاں والا دکھے دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آبا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کی آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، جو گر گئے تھے انہیں نائموں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سنو گے لا نزابان کریم سے نوری، سنو گے لا نزابان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد 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 ہے، بولو مرحبا دیوانو بولو
مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو عاشقان رسول 1500واں جشن ولادت کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اللہ پاک انہیں ان تیاریوں پر استقامت عطا فرمائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کو لے کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو بھی سلامتی عطا فرمائے کہ جنہوں نے یوں 1500واں جشن ولادت کا اعلان فرمایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بحمدللہ پوری دنیا میں اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے بحمدللہ تعالی ہم نے یہ نظارہ دیکھا کہ ہر طرف پھر 1500واں جشن ولادت کی دھوم دھام ہے، خوشیاں ہیں. اللہ یہ خوشیاں بار بار حضور کی آمد کی خوشیاں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک حضور کی آمد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور یوں ہی حضور کی آمد کی خوشیاں جائز طریقے سے شریعت مطہرہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کی بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا فیاض بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان مبارک کی بات کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی تو پھر مبارک گوشت مبارک ایسے ہیں سبحان اللہ، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گوشت مبارک کے بارے میں خود ہی ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. وہ اسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ کچھ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. بنو خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے ڈسٹینس سے مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی. علامہ زرقانی علیہ الرحمہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے فاصلے سے آواز سماعت فرما رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر بیٹھے عرش کی چرچراہٹ کو سن لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے آسمان کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو گوشت مبارک ہیں، آپ کی جو سماعت ہے تو وہ کمال کی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس طرح سے بیان فرمایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کو پکارنے والا جب پکارتا ہے میرے آقا سنتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، میں اہل محبت کا درود سنتا ہوں، انہیں پہچانتا ہوں. آپ پڑھیں نا محبت کے ساتھ درود. کبھی یہ تصور تو باندھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے آقا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ہم باتیں سن ہی رہے نا، حضور کے پیشانی مبارک ایسے، حضور کے چہرہ مبارک ایسا، حضور کی کان مبارک، حضور کی آنکھوں کا تذکرہ، حضور کے ہاتھوں کا، ہم یہ تذکرہ سن ہی تو رہے ہیں. کبھی تصور تو باندھے آپ مدنی چینل کے ناظرین. میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ اس تصور کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، حضور کے رخسار کا تصور باندھیں، حضور کی مبارک بینی اثر کا تصور باندھیں، حضور کے ابرو کا تصور باندھیں، حضور علیہ السلام کی پلکوں کا تصور باندھیں، حضور کی پیشانی کا تصور باندھیں. اچھا پیشانی پر جو کبھی پسینہ آتا تو وہ بھی ایسے لگتے کہ جیسے موتی ہیں سبحان اللہ، ان کا تصور باندھیں. حضور کے گورے دانتوں کا، سفید دانتوں کا تصور باندھیں، حضور کے پیارے پیارے لبھائے مبارک کا تصور باندھیں، حضور کی داڑھی مبارک کا تصور باندھیں، حضور کی زلفوں کا، حضور کے گوشت مبارک کا، حضور کے کندھوں کا، حضور کے ہاتھوں کا، حضور کے بازوؤں کا، حضور کے سینے کا، حضور کے قدموں کا تصور باندھیں، حضور کے لباس کا تصور باندھیں، حضور کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جگہوں پر تشریف فرما ہوئے ان جگہوں کا تصور باندھیں، حضور کے مدینہ پاک کا تصور باندھیں. آپ ان تصورات کے ساتھ پیارے آقا پہ درود پڑھیں، یہ تصور کر کے آپ درود پڑھیں. آپ دیکھیں کرم نوازیاں کیسی ہوتی ہیں. اللہ بڑا کریم ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کے ساتھ اگر کوئی درود پڑھتا ہے، حضور پر درود تو اگر کوئی بنی اسرائیل کا بندہ بھی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، حضور کے نام کو چوم لیتا ہے، خالی تو اسے بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی تدفین کا سلسلہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے تو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا، کیوں کہ یہ گناہگار تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر حاضر ہوئے، یا رب کلام کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ فلاں بندے کی تدفین فرمائیں، آپ اٹھائیں۔ کیا پروٹوکول اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ پھر لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام خود اٹھاتے ہیں، تدفین فرماتے ہیں، غسل دیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ تو گناہگار تھا، اللہ فرماتے ہیں گناہگار تھا، لیکن جب دنیا سو جاتی تھی یہ اپنی کتاب کھولتا، اور جہاں میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا، یہ اسے محبت سے چومتا اور ان پر درود پڑھ لیتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کوئی اس انداز سے حضور سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں چھوڑتا۔ پتھروں کو محروم نہیں چھوڑا گیا، جو پتھر حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو کھجور کا خشک تنا محبت کا اظہار کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تنا اظہار کرتا ہے محبت کا، تو آپ دیکھیں نا، انہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا، انہیں بھی خالی نہیں چھوڑا جاتا، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا درخت بنا دیتے ہیں۔ پتھر اگر محبت کا اظہار کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور تو فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں، اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ جن راہوں سے گزرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں درخت ہوں پتھر ہوں، وہ حضور پر السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جب ہم محبت کا اظہار کریں اور درود و سلام ان تصورات کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہم پر نظریں نہیں آئیں گی پیارے آقا کی؟ ہم پر شفقتیں، حضور کی مہربانیاں ضرور آئیں گی، حضور کی ضرور عنایتیں ہم کو ملیں گی، مل بھی رہی ہیں، ہمیں شاید احساس نہ ہو، مل بھی رہی ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے بھی ملتی ہی چلی جائیں گی۔ لیکن ان تصورات کے ساتھ آپ ذرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ فراز بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ جس سمت وہ ہے نا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، بہر موج سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ مبارک کی کیفیت پھر وہی آپ سے آپ کی طرف وہی سوال پڑ جاتا ہے، آصف بھائی نے کہا تھا پورے ٹاپک ہے ہاتھ مبارک کیسا، اور پھر ہاتھ کا کمال کچھ آپ اپنے انداز میں بیان فرمائیں، چونکہ آپ سمیٹ لیتے ہیں تو چونکہ وقت بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ سمیٹیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری ہاتھ مبارک تھے، اس کی جو کیفیت تھی وہ جس طرح جسم کے بارے میں ہے، جسم مبارک کے بارے میں کہ وہ نرم اور ملائم تھا، تو ہاتھ کے بارے میں بھی یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک انتہائی نرم تھا، اور ہاتھ نرم ہونے کے ساتھ ساتھ خوشبودار بھی ہوا کرتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ اس خوشبو سے پہچانا جاتا تھا، یعنی لوگ پہچانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنا دست کرم رکھا ہے، اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اور پھر بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح عطار ہوتا ہے، عطر کا کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ جس طرح اس کے ہاتھ میں خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، جس طرح اس نے عطر کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کر نکالا ہو، جس طرح اس کا ہاتھ خوشبوؤں سے مہک رہا ہوتا تھا، تو یہ تو ایک ظاہری سبب سے مہک رہا ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا کمال یہ تھا کہ اس میں قدرتی جو ہے وہ خوشبو آیا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پر وہ رکھتے تھے ہاتھ مبارک تو وہ اس کی نرمی کو بھی محسوس کرتا تھا اور ٹھنڈک کو بھی محسوس کرتا تھا۔ یہ روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بچے کو غالباً ہاتھ لگایا اس کے رخسار پر، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک کو اپنے اندر محسوس کیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ ہتھیلی تھی، ہتھیلی مبارک یہ پر گوشت تھی، یعنی گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں مبارک تھیں وہ دراز تھیں، لیکن دراز کیسی، جو خوبصورتی کے اندر دراز ہوتی ہیں، اور جو پشت مبارک تھی، یعنی ہتھیلی کی جو پشت مبارک تھی وہ بھی گوشت سے بھری ہوئی تھی اور بڑی خوبصورت اور انتہائی شاندار محسوس ہوتی تھی۔ یہ ایک ظاہری کیفیت علماء نے بیان کی ہے۔ باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے کمال کی بات کی جائے تو مجھے بخاری شریف کی وہ روایت یاد آ رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی جان، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہر چیز سے بڑھ کر میرے نزدیک محبوب ہیں، لیکن میری جان سے بڑھ کر محبوب ہونے والی کیفیت میں اپنے اندر ابھی نہیں پا رہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا اور پوچھا کہ اے عمر اب کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہر چیز سے بڑھ کر، میری جان سے بڑھ کر بھی آپ. کیا بات ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کا کمال. اس طرح کی کئی روایات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ رکھتے اور شفقت فرماتے تو دل کے جو بھی معاملات ہوتے وہ روشن ہو جایا کرتے تھے. اور روایت بھی ہے کہ ایک غیر مسلم تھا، غالباً شیبہ بن عثمان ان کا نام تھا، کسی جنگ کے موقع پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کانپ گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا ہاتھ مبارک دست مبارک اس کے سینے پر لگایا تو وہ کہنے لگے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا میرے اندر سے شیطان نکل کر باہر چلا گیا. اور پھر وہ ایمان لے کر آگر وہ صحابی رسول ہیں حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے دست مبارک کے حضور کے ہاتھ اگر اٹھ جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرماتا ہے. صحابہ تو حضور کی بارگاہ میں آ کے فریادیں لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ درد ہے. حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پھر اللہ نے ان ہاتھوں میں طاقت کتنی رکھی ہے. کسی کی ہڈی ٹوٹی ہو تو حضور ہاتھ پھیرتے ہیں، شفا مل جاتی ہے. کسی کی آنکھ نکلی ہو حضور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، انہیں شفا مل جاتی ہے. کسی کے جسم پہ اگر دانے ہو جائیں حضور ان پہ دستے شفا پھیرتے ہیں تو اللہ شفا بھی دیتا ہے، پھر خوشبوؤں کے حلے بھی ان سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا آصف بھائی، میں نے یہاں پر لعاب دہن کی بات کی ہے. دہن کیا ہے اور لعاب دہن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک، لعاب دہن، اور پھر ان لعاب دہن کا کمال کیا ہے؟ دہن تو منہ کو کہتے ہیں. جی امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ علیہ السلام کی منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے. حضور فرما دیتے تھے کن کذالک، تو ایسا ہو جا، تو ویسا ہو جایا کرتا تھا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنایا اشبہ. اس کا اشبہ کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو مبارک دانت تھے وہ ایسے تھے کہ ان میں گیپ تھا. متفرقتن، اشنبن کا معنی ہوتا ہے متفرق، اس میں یعنی کہ تھوڑا سا گیپ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم ریا کالنور من بین ثنیتہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو سامنے کے مبارک دانت تھے، ثنایا کہتے ہیں سامنے کے دانتوں کو، اوپر والے دانتوں کو ثنایا اولیاء کہتے ہیں، نیچے والے جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کے دانتوں میں گیپ تھا اور جب حضور گفتگو فرماتے تو اس سے نور نکلتا. اب یہ نور محسوس مبصر تھا، یعنی اس کو محسوس کیا جا سکتا تھا. یہ فقط مانوی نور نہیں تھا کہ حضور جو بات فرماتے ہیں وہ ایک حجت ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے، ہدایت ملتی ہے، یہ تو مانوی نور ہے. لیکن حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے تو منہ سے نور نکلا کرتا اور وہ دیکھا جاتا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت ہے، یہ جو ثنایا ہیں، پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ، آپ نے وادی ہمراہ میں دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی تو آپ نے وہ جو کلام لکھا اچسک متران دی ودھیری ہے، اس کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. اب بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثنا خانی والا ثنا ہے. یہ ثنا خانے والی ثنا نہیں ہے، بلکہ یہ ثنایا تھا. ثنایا تھا، شعری ضرورت کی وجہ سے یہ ثنا رہ گیا یا ہٹ گیا یہاں سے. تو کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، یعنی یا رسول اللہ یہ آپ کے جو سامنے کے مبارک دانت ہیں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اس مقام پر جو ہے نا وہ آنکھیں میری پہنچ گئی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن اقدس اتنا خوبصورت تھا اور فراخ تھا، اور آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے تو آپ علیہ السلام کے جو دانت مبارک ظاہر ہوتے، چمکدار تھے، ان سے نور نکلا کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب ہے، جو منہ سے نکلنے والا تھوک مبارک ہے، اس میں بھی اللہ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں. اس کو اگر کسی کی آنکھ میں لگتا ہے تو آشوب چشم دور ہو جاتا ہے، کھارے کنویں میں ڈلتا ہے تو
تو میٹھا ہو جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگتا ہے تو وہ زہر ختم ہو جاتا ہے، وہ لعاب اقدس جو ہے ایک صحابی کے جسم پہ لگتا ہے، آپ نے جس کا ذکر کیا، ان کے دانے ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا لعاب اقدس ایک ہنڈیا میں کھانے میں جو چند افراد کا کھانا تھا اس میں ڈلتا ہے تو 70 سے زیادہ لوگ اس سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا تھوک مبارک لعاب دہن اتنا جو ہے وہ خوشبودار ہے، اتنا شفایاب ہے کہ ہمارے تھوک کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ تھوکیں مت، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا لعاب ایسا ہے کہ وہ جس کو مل جائے اس کی بھوک ختم ہو جائے، اس کو خوشبوئیں مل جائیں، اس کو شفا مل جائے۔ تو یہ دہن اور لعاب دہن کمال کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے کچھ حصہ اس سے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں حضور کے ہاتھوں سے کل قیامت کے دن چھلکتے ہوئے جام آب کوثر کے نصیب فرمائے۔ حضور کی عنایتیں، حضور کی شفقتیں ہم پر ہیں، رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ بس ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، ایمان کی سلامتی کی دعا مدنی چینل کے ناظرین کیا کریں انشاءاللہ۔ ایمان سلامتی کے ساتھ یہاں سے دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر میرے حضور ہے نا، رب سلم کی صداؤں کے ساتھ پل صراط سے بھی پار لنگا دیں گے، پار کروا دیں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بھی رب سے بخشوا دیں گے، کبھی حوض کوثر پر، کبھی میزان پر، کبھی پل صراط پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی خبر گیری کر رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کا لحاظ کر رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کو بچا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہد خوار لعاب زبان نبی، شہر خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ 1500 ماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ چینل کے پروگرام دین کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دھوکہ دکھا